الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فإن خير الحديث كتاب الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتاب الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم۔ میرے نہایت ہی شفیق بزرگوں، نہایت ہی عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم نئے اسلامک سال میں داخل ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے، نئے اسلامی سال کو جس واقعے کو بنیاد بنایا گیا وہ ہے واقعہ ہجرت، ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ میں آج کے خطبے میں اس واقعے کو بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ وقت کم ہے، اس لیے واقعات کے تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بلکہ اس واقعے کے پس منظر میں آج بھی ہم کن باتوں کو اخذ کر سکتے ہیں اور وہ کون سی باتیں ہیں جو آج بھی ہمارے لیے موزوں تر ہو سکتے ہیں ہجرت کے واقعے، ہجرت کے پس منظر میں، اس کو آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی مملکت کافی وسعت اختیار کر گئی تھی، اس وقت اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک اسلامی کیلنڈر کی بنا ڈالی جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اجتماع بلایا۔ اس وقت کے اہم ترین جلیل القدر صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے قیادت میں جمع ہوئے تھے، اس بات پر مشورہ کرنے کے لیے کہ اسلامی کیلنڈر جب ہم شروع کریں گے تو کس واقعے کو بنیاد بنا دیا جائے۔ کئی واقعات سامنے تھے، جنگ بدر کا واقعہ تھا، اور اسی طرح سے فتح مکہ کا واقعہ تھا، میلاد النبی کا واقعہ تھا، ایسے بہت سارے واقعات تھے، لیکن اجتماع میں جو جمع تھے ان کے اکثریت نے یہ سمجھا کہ اسلامی کیلنڈر کے لیے جس اہم ترین واقعے کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے وہ ہے ہجرت، کیونکہ ہجرت کے بعد مسلمان ایک نئے دور میں داخل ہوئے۔ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد کے دور میں ایک بہت بڑا نمایاں فرق ہے۔ ہجرت سے پہلے مسلمان مجبور تھے، مسلمان محکوم تھے، مسلمان مظلوم تھے، جبکہ ہجرت کے بعد مسلمان خود مختار بنے، ایک نئے دور میں داخل ہوئے، معاشی طور پر بھی انہیں بالادستی حاصل ہوئی، معاشرتی طور پر بھی مسلمانوں کو بالادستی حاصل ہوئی، اور اسی طرح سے ایک اسلامی معاشرہ کی بنیاد جو ہے پڑی، اور اسی طرح سے مسلمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے گئے۔ یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ، چنانچہ ہجرت ایک اہم ترین واقعہ ہے جس کے بعد یہ تمام تبدیلیاں واقع ہوئی، تو اس لیے لوگوں نے سمجھا کہ واقعہ ہجرت کو بنیاد بنا دیا جائے۔ چنانچہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس واقعے کے پس منظر میں آج ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں۔ آپ پورے واقعہ ہجرت پر نظر ڈالیں گے تو اس میں سے کئی چیزیں ہم اخذ کر سکتے ہیں، کئی باتوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک اہم ترین بات جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت کسی بھی تبدیلی، حکمت عملی، منصوبہ بندی، کوشش، جدوجہد، قربانی، اور ان تمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنا اور دین پر قائم رہنا، سب سے پہلے دین پر قائم رہنا، تقوی اختیار کرنا، پھر قربانی، جدوجہد، منصوبہ بندی، کوششیں، محنتیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، ان تمام کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلیاں
پیدا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت میں بھی آپ تمام واقعات دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہجرت کے لیے جن واقعات کی وجہ سے ہجرت کرنا پڑا، جو واقعات ہجرت سے پہلے واقع ہوئے، اس کی طرف بھی میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہجرت کے پہلے کا جو دور ہے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حزن سے مراد دکھ ہے، دکھ کا سال تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دکھ کے عرصے سے گزر رہے تھے۔ دکھ کے لیے ایک عام طور پر مورخین دو واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کا اسی سال انتقال ہوا اور آپ کے زوج محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا اسی سال انتقال ہوا۔ لیکن خاندان کے دو اہم شخصیتوں کے انتقال، یہ انتقال پرملال ضرور ہے، لیکن صرف انتقال کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ اس طرح کے واقعات کسی کے زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں۔ بہت سارے قریب ترین لوگ جن کا انتقال ہوتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں رنجیدہ اس لیے تھے کہ آپ ان دونوں شخصیتوں کی موجودگی میں دعوت کے راہیں موجود تھیں، دعوت کے راہیں کھلی ہوئی تھیں، جبکہ ان دونوں کے انتقال کے بعد دعوت کی راہیں مسدود ہوئیں، کیونکہ ان دونوں کی قبیلے کا نظام تھا مکے میں۔ تو ابو طالب کے خاندان کے ہونے کی حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ تھا، اور اسی طرح سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کی حیثیت سے آپ کا ایک منصب تھا۔ تو اسی طرح سے یہ دونوں شخصیتوں کا جب انتقال ہوا تو مکے والوں نے سمجھا کہ اب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قبیلے سے تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ قبیلے کے دو اہم شخصیتوں کا انتقال ہوا ہے، اس لیے سے آپ کی شہریت کو ختم کر دیا جائے، قبیلے سے آپ کے تعلق کو ختم کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ لوگوں نے کیا۔ اس میں کافی فرق پڑتا ہے، سٹیزن شپ کے ہونے اور سٹیزن شپ کے نہ ہونے، شہریت کے ہونے اور شہریت کے نہ ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو اگر کسی کے شہریت کو ختم کر دیا جائے اس دور کے، اس کے قبائلی نظام کے مطابق، اس کے بعد کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر سکتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لیوا حملے کے امکانات بھی تھے، اور اسی طرح سے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے مکے سے باہر چلے جائیں پھر اجازت کے بغیر واپس نہیں آ سکتے تھے۔ ایسے تمام مشکلات آپ کے سامنے تھے، تو اس لیے اس دور کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اس دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے نئے محاذوں کا تلاش کیا، اور اس سے پہلے آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھی روانہ فرمایا تھا نئے محاذوں کی تلاش میں۔ آپ نے دیکھا کہ کون سے نئے مقامات ہو سکتے ہیں جہاں پر دعوت کے لیے ہم جا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فیصلہ کیا کہ مکے کے قریب کا علاقہ طائف ایک نئی بستی تھی، وہاں آپ جائیں گے۔ لیکن یہ فیصلہ بھی کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا، اس لیے کہ اگر وہ جائیں وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ استقبال کریں تو وہاں آپ ٹھہر سکتے تھے اور دعوت پہنچا سکتے تھے، لیکن لوگ آپ کو استقبال نہ کریں تو پھر آپ مکے میں واپس نہیں آ سکتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے، وہ سبق یہ ہے کہ رسک لیے بغیر، دنیا کے کھٹن ترین اور اہم ترین فیصلہ کیے بغیر کسی نئے مرحلے میں آپ داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنایا تھا، اور آپ کی سنتیں ہمارے لیے سنتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا پیغمبر کی حیثیت سے آپ کی دعوت آپ کی موجودگی میں ہر جگہ پہنچا سکتا تھا، جد و جہد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑ سکتی تھی۔ لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک مثال اور نمونہ پیش کرنا تھا، تو اس لیے آپ کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ اہم ترین مسائل آئے، کھٹنائیاں آئیں، پریشانیاں آئیں، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کیے، اور بعض فیصلے بڑے رسکی فیصلے تھے۔ اسی طرح کا ایک فیصلہ تھا طائف کا جانا بھی۔ آپ طائف جانے کے لیے تیار ہوئے، اور طائف میں جو کچھ ہوا آپ تاریخ کا واقعہ جانتے ہیں کہ آپ پر پتھراؤ کیا گیا، آپ لہولہان ہوئے، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہوئے، اور آپ کی زندگی کا ایک نہایت ہی مشکل ترین مرحلہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو مشکل ترین مرحلے آئے جس میں آپ پر جان لیوا حملہ کر دیا گیا، ایک احد کے میدان میں، ایک طائف کے میدانوں میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا احد میں کبھی آپ کو اس سے بھی زیادہ تکلیف کے دن دیکھنے پڑے تھے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طائف کا دن اس سے بھی زیادہ سخت ترین دن تھا۔ تو ایسے ایام سے، ایسے لمحوں سے آپ کو گزرنا پڑا، اور اس کے بعد بہرحال آپ نے فیصلہ کیا
کہ دوبارہ مکہ جائیں گے، لیکن مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ مکے کے بیرونی علاقے میں آپ رہے اور آپ نے پیغام بھیجا مختلف لوگوں کو، مختلف سرداروں کو، کہ میں آیا ہوں اور مجھے امان دیا جائے اور مکے میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ آپ دیکھیے وقت کا پیغمبر ہے اور کن مسائل سے آپ کو دوچار ہونا پڑا۔ تو بہرحال تینوں نے مسترد کر دیا، لیکن چوتھا سردار جو تھا وہ تمام غیر مسلم تھے۔ چوتھا سردار مطعم بن عدی اس کا نام تھا، وہ بھی غیر مسلم تھا۔ اس نے کہا یہ عرب کے لیے نہایت ہی شرم کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، جن کو پیغمبر ہونے سے پہلے لوگ صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، اور جن کا بڑا مرتبہ تھا، اور جن کا تعلق قبیلے بنو ہاشم سے ہے، اور وہ ان کی ذمہ داری کعبے کی تولیت کی ذمہ داری ان کی ہے، ایسے خاندان سے جن کا تعلق ہے، انہیں دوبارہ مکے میں آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے قبیلوں کے لیے بھی، ہمارے قوم کے لیے بھی، عرب قوم کے لیے بھی نہایت ہی شرمناک فیصلہ ہے۔ چنانچہ وہ گئے مکے کے باہر اسلحوں سے لیس ہو کر، اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے جو بھی ان کے ہمنوا تھے ان کے ساتھ وہ گئے اسلحوں سے لیس ہو کر، اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم میں امان دے رہا ہوں۔ اور پھر مکے میں لے آئے، کعبے میں لے گئے اور وہاں بھی اعلان کیا، اور اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکے میں داخل ہوئے۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں سبق یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر غیر مسلموں کی اکثریت ہے، جہاں پر غیر مسلم رہ سکتے ہیں، ناگزیر حالات میں آپ غیر مسلموں سے بھی مدد لے سکتے ہیں، اور نہ مدد لینی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کار کو اختیار فرمایا، اور اس طرح سے آپ مکے میں آئے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حالات کو مدینے والے سمجھتے تھے۔ دور رہنے کے باوجود تجارتی قافلوں کے ذریعے سے خبریں جاتی تھی ہر جگہ، آج کے دور کی طرح سے نہیں جہاں پر میڈیا ریولوشن ہو چکا ہے، خبریں ہم آن کی آن میں سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔ لیکن اس دور میں خبریں سننے میں، خبریں سمجھنے میں وقت لگتا تھا، لیکن لوگوں کو معلوم پڑتی تھی کہ کیا واقعات ہو رہے ہیں۔ مدینے کے لوگ سمجھتے تھے کہ مسلمان کن حالات سے گزر رہے ہیں مکے میں، اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے سمجھا کہ مدینہ آنے کی دعوت دی جائے۔ یہاں بھی آپ دیکھیے کہ مدینہ والے فیصلہ کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر رہے ہیں، اور اسی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دے رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مدینہ تشریف لے جائیں۔ آپ دیکھیے کہ سوچنے فکر میں کتنی مماثلت ہے، فطر میں کتنی یکسانیت ہے، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے مدینے والوں نے سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے، مدینہ منورہ بلایا جائے۔ لیکن کیسے بلائیں؟ آج کی دور کا طرح نہیں، واٹس ایپ میسج، ای میل یا ٹیلی فون وغیرہ نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے مناسب سمجھا کہ وفد کی شکل میں مکہ جائیں، اور مسلمان کی حیثیت سے نہیں جا سکتے تھے، اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم مسلمانوں کے شکل میں جا رہے ہیں مکہ مکرمہ نہیں جا سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ حج کے قافلوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ حج اس زمانے میں بھی چلتا تھا مشرکانہ انداز میں، اس لیے مدینے کے 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس میں خواتین بھی شامل تھیں۔ اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اسلامی تحریک میں آپ دیکھیے، اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیے کہ ہر دور میں، ہر اہم ترین فیصلوں میں خواتین کا رول رہا ہے۔ خواتین صرف ان کا کام گھر تک نہیں ہے، گھر تک محدود نہیں ہے، ان کا کام صرف کھانا پکانا نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اہم ترین کام میں ان سے بھی مدد لینے کی ضرورت ہے، اور ان کا بھی رول ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ایک اہم ترین ایکسپیڈیشن ہے کہ لوگ مدینے سے مکہ جا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے، اس وقت بھی اس میں خواتین شامل ہیں، اور لوگ مکہ پہنچے، اور مکہ پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راست ملاقات نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ مخالفانہ ماحول تھا۔ ایسے ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام لوگ ملاقات کرنا، تمام لوگوں کی ملاقات یہ ناممکن بات تھی۔ تو اس لیے لوگوں نے سمجھا کہ 5 لوگوں کا انتخاب کیا جائے، اور 5 لوگوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور کہا کہ ہم 70 لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، 70 لوگ مدینہ سے آئے ہیں اور آپ کو بلانا چاہتے ہیں۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیا تھا، وہ بھی غیر مسلم تھے۔ اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین تعلقات استوار کیے تھے۔
آپ کے ساتھ دینے والوں میں آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے زوجہ محترمہ، آپ کے خاندان کے قریب ترین لوگوں نے پیش حصہ لیا. سب سے پہلے ان لوگوں نے حصہ لیا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت غیر مسلم تھے، لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مدد کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاص طور سے ہجرت کے موقع پر. اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے، خاص طور سے ایسے ماحول میں، ہندوستان میں جو ہم رہ رہے ہیں، ایسے ماحول میں آپ دیکھیے کہ غیر مسلموں سے بھی تعلقات استوار کرنے کی ضرورت ہے، اور اہم ترین باتوں میں کبھی ان کی ضرورت لینی پڑی، ان سے مدد لینے کی ضرورت محسوس ہو تو اس وقت ان سے بھی مدد لی جائے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب ملاقات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے آخری ایام میں مینا کی وادیوں میں، عقبہ ایک علاقہ ہے، عقبہ کی ایک گھاٹی ہے، اس میں تمام 70 لوگ آئیں اور رات کے سہ پہر راحت کے اندھیرے میں چپکے سے وہاں پہنچیں اور میری ملاقات آپ تمام لوگوں سے ہوگی. اور اس وقت بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس ابھی مسلمان نہیں ہیں، وہ وہاں پہنچے رات کے اندھیرے میں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کا آغاز کیا اور آپ نے کہا کہ ہمارے خاندان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں. ہم کسی بھی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جان کی بازی لڑا کر بھی آپ کو محفوظ رکھیں گے. اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بلانے کی ہمت کر سکتے ہیں تو مکے والے آپ کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں، اور لیکن اگر آپ کو ہمت ہو، یہ فیصلہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اختیار آپ کا ہے. چنانچہ لوگوں نے، مدینے کے لوگوں نے کہا کہ ہم تمام حالات کو جانتے ہیں، اس کے نتیجہ کیا ہو سکتا ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم نے بڑے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں گے. پھر بیعت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، تو 70 صحابی اس وہاں پر موجود تھے، جس کو بیعت عقبہ الثانی کہتے ہیں. اس کے بعد ہجرت کا سلسلہ چل پڑتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ ہجرت کریں. ہجرت کا ایک لمبا دور ہے. سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا، اور حضور سے پہلے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جتنے بھی مکے میں موجود تھے وہ تمام لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے. اور ہجرت کی بھی ایک داستان. اس وقت آپ دیکھیے کہ مدینہ کے حالات اچھے نہیں تھے. مکے کے معاشی حالات بہتر تھے، مدینہ کے معاشی حالات بہت ہی خستہ حالی وہاں کی تھی. اور اسی طرح سے مدینہ کے ہر طرح سے مدینہ ایک پسماندہ علاقہ تھا. لیکن ایک ہی چیز وہاں پر بہتر تھی، وہ یہ ہے کہ دین اسلام کی بقا اور دین اسلام کو اب اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے امکانات وہاں پر قوی تھے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتخاب فرمایا. تو لوگ ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور ہجرت کر کے جانے والوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جا کے کیا کریں گے، خاندان کو کہاں بسائیں گے، معاشی صورتحال کیا ہوگی، اور آمدنی کے ذرائع کیا ہوں گے، کچھ بھی نہیں معلوم تھا. دین کے خاطر لوگوں نے ہجرت کیا، اور ہر ایک کی اپنی قربانی کی داستان. تفصیل کے لیے موقع نہیں ہے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام مال و متاع کو مکے ہی میں چھوڑا اور تنہا ہجرت کر کے گئے. حضور نے فرمایا ربیحت صہیب نے بہت ہی کامیاب سودا کیا. اور اسی طرح سے ابو سلمہ اپنے لخت جگر سلمہ، اپنے صاحبزادے سلمہ اور اپنے اہلیہ محترمہ ام سلمہ کے ساتھ نکلے تھے. لیکن خاندان والے آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان کی لاڈلی کو آپ کہاں لے جا رہے ہیں، ہم ان کو جانے نہیں دیں گے. چنانچہ ام سلمہ کو ان کے خاندان والے لے گئے. ابو سلمہ کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم سلمہ کو جانے نہیں دیں گے، تو کھینچا تھانی ہوئی. اس میں اس چھوٹے بچے کا ہاتھ بھی اکھڑ گیا. تو اس طرح سے بچہ ایک طرف، بیوی ایک طرف، اور شوہر تنہا مدینہ منورہ پہنچے. اور جدائی کے اس عرصے سے انہیں 1 سال کے بعد پھر تمام کو ایک جگہ جمع ہونے کا موقع ملا. اس طرح کی قربانیاں ہیں. کئی قربانیوں کے بعد لوگ مدینہ منورہ پہنچے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی. تعداد کی جب میں بات کرتا ہوں تو آپ یہ نہیں سمجھیے کہ لاکھوں لوگ تھے، بلکہ 100 یا اس سے کم یا اس سے کچھ زیادہ، تقریباً 100 لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کیا. تو تمام لوگ مل کر 10 سال کے محنت کے بعد جو لوگ جمع ہوئے تھے 200 سے کم تھے. اس میں سے کچھ لوگ پہلے ہی جا چکے تھے ابھی ایتھیوپیا، اور باقی لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں.
تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت آج بھی موزوں تر ہے، آج بھی ہجرت کرنا چاہیے. بعض لوگ اسی لیے یمن جاتے ہیں، بعض لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں. لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ جب جا رہے تھے تو ہمیشہ کے لیے نہیں گئے. مکے سے مدینہ جا رہے تھے تو آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ کامیابی کے ساتھ دوبارہ لوٹیں گے. 10 سال کے بعد فتح مکہ کے لیے آپ 10,000 کی فوج لے کر آئے اور دوبارہ فاتح کی شکل میں مکے میں داخل ہوئے. اس لیے مکے کو آپ نے خیر آباد کر کے نہیں گیا بلکہ اسلام کو ایک نئے مرحلے میں داخل کرنا مقصود تھا. تو ہجرت کا مقصد یہ ہے، ہمیشہ خیر آباد کہنا نہیں ہے. اور اسی طرح سے ہندوستان میں آج جو 25-30 کروڑ مسلمان ہیں، ہجرت کر کے کہیں نہیں جا سکتے. مسلمانوں کو تمام مسائل کے ساتھ یہیں رہنا ہے، مسائل کے حل کے لیے کوشش کرنا ہے اور حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہے، اور یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے. اس لیے کہ ناممکن ہے کہ 25 کروڑ لوگ ایک نئے علاقے میں منتقل ہو جائیں یا 30 کروڑ لوگ ایک نئے علاقے میں منتقل ہو جائیں. یہ ناممکن بات ہے اس دور میں. لیکن ہجرت، اس دور کا ہجرت یہ ہے کہ حالات کی تبدیلی کے لیے کوشش کریں، مسائل کا سامنا کریں، بہتر حالات بنانے کے لیے کوشش کریں. کوششوں کے بغیر، جدوجہد کے بغیر، منصوبہ بندی کے بغیر حالات بدل نہیں سکتے. تو بہرحال مدینے میں لوگ جمع ہونا شروع ہوئے تو مکے والوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے. اس لیے کہ مدینے میں بڑی تعداد مسلمانوں کی جمع ہو رہی ہے اور مدینہ شاہراہ تھی ان کی اس زمانے میں. مکے سے تجارتی قافلے سریا جاتے تھے، شام کو مدینے سے ہوتے ہوئے جاتے تھے لوگ. اگر مسلمان مکے مدینے میں رکاوٹ پیدا کر دیں تو پھر ہمارے تجارتوں کا کیا ہوگا. اس دور میں بھی آپ دیکھیے کہ جنگ کی بنیاد معیشت تھی. آج بھی آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے معیشت ہے. وار فار آئل، تیل کے ذخیروں کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ کا جو رول ہے، برطانیہ کا جو رول ہے، بڑی طاقتوں کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ تیل کے ذخیروں کو خود حاصل کریں. اس دور میں بھی وہی تھا. لوگوں نے سمجھا کہ ہماری معیشت کیا بنے گی اگر مدینے میں مسلمان ہمیں رکاوٹ پیدا کر دیں تو پھر ہماری حالت کیا بنے گی. تو لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں. چنانچہ وہ ایک جگہ جمع ہوئے جس کو دار الندوہ کا اجتماع کہتے ہیں. اور دار الندوہ کے اجتماع میں صرف 2 لوگوں کو نہیں بلایا گیا تھا مکے سے. یہ ابو لہب کو، اس لیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھے اور خاندان کے ایک شخص کو بلایا نہیں جا سکتا تھا اس لیے کہ وہ قبیلے کا اس دور کا رواج تھا. اور اسی طرح سے دوسرے شخص کو جنہوں نے نہیں بلایا وہ مطعم بن عدی تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دیا تھا. اور اس دور میں بھی آپ دیکھیے کہ گئے گزرے دور میں بھی کچھ اصول اس دور میں بھی موجود تھے. چونکہ انہوں نے امان دیا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان کو نہیں بلایا گیا. باقی اہم ترین سردار وہاں پر جمع ہوئے تھے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. لوگوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے. کسی نے کہا کہ آپ کو نظر بند کر دیا جائے. کسی نے کہا کہ آپ کو ملک بدر کر دیا جائے. لوگوں نے کہا کہ آپ ملک بدر کہاں کریں گے. اب دیکھیے کہ مدینے میں ان کے ہم نوا پیدا ہو گئے ہیں. وہ جہاں بھی جائیں گے ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے پیدا ہو جائیں گے. اگر کہیں ملک بدر کر دیں گے تو ایک نیا علاقہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا. اس لیے ملک بدر کرنا مناسب نہیں ہے. تو پھر ابو جہل نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ پورے خاندان میں سے ایک لوگوں کا انتخاب کیا جائے، ایک نوجوان کا انتخاب کیا جائے اور سب مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں. اور آپ رات کے اندھیرے میں یا صبح کے اندھیرے میں، صبح صادق کے اندھیرے میں جب گھر سے نکل رہے ہوں تو سب مل کر ان پر حملہ کریں. اس طرح سے وہ کسی سے بدلہ نہیں لے سکتے. کس نے قتل کیا کسی کو نہیں معلوم، اس لیے کہ قبیلے کے تمام لوگ موجود تھے وہاں پر. تو اس طرح سے آپ کا کام تمام کر دیا جائے. یہ مشورہ لوگوں نے کیا، یہ فیصلہ لوگوں نے کیا اور وہاں سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. اسی کے ذکر سورہ انفال کی اس صورت میں جس کی میں نے تلاوت آپ کے اپنے خطبے کے آغاز میں کی، اس میں فرمایا گیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. یاد کرو جب اہل کفار آپس میں منصوبہ بنا رہے تھے لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. منصوبہ یہ بنا رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے یا آپ کو ملک بدر کر دیا جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے. یہ ان کا منصوبہ تھا. اس طرح کے مشورے کر رہے تھے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. اب لوگ وہ مشورے کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی منصوبہ بنا رہا تھا. واللہ خیر الماکرین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین منصوبہ بنانے والا ہے. اللہ کا منصوبہ بنتا ہے لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کا منصوبہ ایسے ہی نہیں بنتا. وہاں آپ 3 منصوبے دیکھ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی منصوبہ بنا رہے ہیں، دشمن وہ بھی منصوبہ بنا رہے ہیں اور اللہ بھی منصوبہ بنا رہا ہے.
لیکن اللہ کا منصوبہ کیا ہے اس کی تفصیلات قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں، لیکن ہمیں اسلامی تاریخ میں ان منصوبوں کی تفصیلات ملتی ہیں کہ منصوبہ یہ تھا کہ ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جائیں اور رفتہ رفتہ ایک اسلامی معاشرت وہاں قائم ہو جائے، اور پھر ایک اسلامی حکومت قائم ہو جائے، اور پھر وہ حکومت کو وسعت ملے، اور آپ دیکھیے کہ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان دنیا کے سپر پاور بن گئے، اور انہوں نے دنیا کے بڑے سپر پاور کو ختم کیا، سلطنت فارس کو بھی اور سلطنت روما کو بھی مسلمانوں نے فتح کیا۔ یہ حالات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس طرح کے حالات پیدا کریں، یہ اللہ کا منصوبہ تھا۔ اللہ جو ہے دلوں کو تسخیر کرنا چاہتا ہے، دلوں کو بدلنا چاہتا ہے، لیکن انسانوں کا منصوبہ عام طور پر انسان کیا سوچتے ہیں؟ انسانوں کی سوچ بڑی محدود ہوتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ قتل کریں، ماریں اور جو ہے اس طرح سے نقصان پہنچائیں، یہی ان کا منصوبہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا منصوبہ مختلف ہوتا ہے، لیکن اللہ کے منصوبے کے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ منصوبہ کریں۔ آپ ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، ہاتھ باندھ کر بیٹھ سکتے تھے، لیکن آپ نے منصوبہ بنایا، آپ خود میدان جنگ میں تھے، آپ نے قربانیاں دی، آپ نے لوگوں کو شامل کیا، آپ نے رسک لیا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات بہتر بنائے۔ تو آج بھی ہمارے لیے یہی مثال ہے کہ حالات آپ کے بہتر نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ خود منصوبہ نہ بنائیں، آپ خود قربانیاں نہ دیں، آپ ایک مرحلے سے نہ گزریں، قربانیوں کے مرحلے سے اور کوشش کے مرحلے سے، جدوجہد کے مرحلے سے، تب کہیں جا کر آپ کو کامیابی کا مرحلہ آئے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ کیا کہ اب گھڑی آ گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس ہجرت کر کے جائیں۔ لیکن ہجرت سے پہلے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ تیار رہیں اور تیاری کرتے رہیں۔ آپ نے دو لوگوں کو تیار کیا تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب بھی ہجرت کا موقع آئے گا میرے بعد آپ کو مکے میں رہنا ہوگا اور جو امانتیں میری سپرد ہیں اس کو واپس لوٹانا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے حکم دیا تھا کہ ہجرت کی تیاری کریں اور منصوبہ بنائیں، اور صحبت آپ کو اختیار کرنا پڑے گا، میرے ساتھ ہجرت کے لیے چلنا پڑے گا۔ تو جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا فیصلہ ہوا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں فیصلہ ہوا ہے۔ تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ منصوبہ تیار ہے، اور منصوبہ بھی دیکھیے کہ 2 اونٹیں خریدی گئی تھی اور 2 اونٹوں کو عبداللہ بن اریقط کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ عبداللہ بن اریقط مسلمان نہیں تھے، ہجرت 4 لوگوں نے کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے ساتھ اور 2 لوگ تھے، ایک عامر بن فہیرہ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے، غلام سے مراد آزاد کردہ غلام۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں خریدا تھا اور آزاد کیا تھا، لیکن عامر بن فہیرہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے خدمت میں لگا رہوں گا، لیکن ان کی حیثیت غلام کی حیثیت نہیں تھی بلکہ وہ آزاد تھے۔ تو انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کیا۔ اور چوتھے آدمی عبداللہ بن اریقط غیر مسلم تھے۔ ایک غیر مسلم کو کیوں شامل کر دیا گیا؟ اس لیے کہ آج بھی اگر کوئی گلف کنٹری میں رہتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ صحرائی راستوں میں جانا ہے تو آلات ہوتے ہیں وہ لے کر جانا پڑتا ہے، آلات کے بغیر، مثلا سمندر میں سفر کرنا ہے تو سمندر میں سفر کرتے ہوئے وہاں کوئی سائن بورڈز نہیں ہیں، وہاں آپ کو آلات کے بغیر آپ سفر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے صحرائی راستوں میں آلات کے بغیر سفر نہیں کر سکتے۔ اس دور میں آلات نہیں تھے، اس دور میں ہنر جن کے پاس تھا ایسے لوگ موجود تھے۔ ایسا شخص تھا عبداللہ بن اریقط۔ ان کا ذکر تاریخ میں 2 ہی جگہوں پر آتا ہے، ایک تو آپ ہجرت میں ساتھ تھے، اس کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے، پھر انہیں انعامات دیے گئے، اس کے بعد پہلے کہاں تھے اور اس کے بعد میں کیا ہوا، کیا انہوں نے اسلام قبول کیا وغیرہ تفصیلات اتفاق سے مجھے تو پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تو اس کی تفصیلات نہیں ملتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے، ہنر جس کے پاس ہے اس کو استعمال کریں، ہنر کو یقیناً استعمال کریں، اور ہنر کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ہنر اگر غیر مسلموں کے پاس ہے تو اس کو بھی استعمال کریں، اور مسلمانوں سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کریں، لیکن غیر مسلموں کو ان کی اجرت بھی دیں۔ چنانچہ عبداللہ بن اریقط کو اجرت بھی دیا گیا اور اونٹیں خریدی گئی تھی، اور ایک عرصے تک 2 مہینوں سے زیادہ 3 مہینے تک اونٹیں حضرت عبداللہ بن اریقط کے ساتھ رکھا گیا تھا، اس لیے کہ اونٹوں کی بھی تربیت ضروری ہے۔
اونٹوں کو صحرائی راستے میں جانے کے لیے، ایک لمبے راستے کو طے کرنے کے لیے ایک دن پانی پلائیں، پھر کئی دنوں تک پانی نہ پلائیں، اس لیے کہ پانی کو محفوظ رکھنے کی اونٹ کے اندر جو قابلیت ہے، وہ قابلیت کو ایک ٹریننگ دیا جاتا ہے، اس کا ٹریننگ کے بغیر وہ اس سفر کے لیے مناسب نہیں ہو سکتا۔ جیسا جنگلی گھوڑے کو آپ ریس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، ٹریننگ کی ضرورت ہے، اس کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو 2 مہینے تک اونٹوں کو تیار کیا گیا، عبداللہ بن اوریقت کے حوالے اونٹ دے دیے گئے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں منصوبہ بندی ہے، اور پھر سفر کر کے وہ لوگ مدینے کے سمت نہیں گئے بلکہ مخالف سمت میں گئے، اپوزٹ ڈائریکشن میں گئے، اور غار ثور میں 3 دن تک رہے۔ اور غار ثور میں جب 3 دن تک رہے تو عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے جاسوسی کا کام کیا، مکے کے حالات کو جاننے کی کوشش کی۔ آپ دیکھیے کہ اسما بنت ابو بکر انہوں نے ملٹری کا کام کیا۔ یہ ملٹری کا کام ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ہیں، حالات کو معلوم کریں اور پھر جانکاری پہنچائیں۔ تو خواتین کا بھی اس میں رول ہے، اور اسی طرح سے منصوبہ بندی ہے، اور ہر دن وہ جا کے معلومات حاصل کرتے تھے۔ اس کے پیچھے عامر بن فہیرہ بکریوں کو چراتے ہوئے جاتے تھے، اس طرح سے پیروں کے جو ہے نشانات مٹ جاتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کتنی بہترین منصوبہ بندی ہے، اور اس طرح سے 3 دن وہاں رہے۔ اس کے بعد سفر کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ سفر کر کے پہلے وہ جدہ کی طرف، یعنی آپ سمندری علاقے میں جاتے ہیں اور وہاں سے سفر آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک نیا راستہ تھا مدینے میں، عام طور پر اس وقت جس راستے سے لوگ جاتے تھے اس راستے سے نہیں، بلکہ بالکل نئے راستے کو انہوں نے اختیار فرمایا۔ اسی لیے عبداللہ بن اوریقت کا ہونا ضروری تھا۔ لیکن اتفاق سے آج دیکھیے کہ آج جدہ سے مدینہ جو شاہ رہا ہے اس کو کہتے ہیں کہ طریق ہجرہ۔ طریق ہجرہ سے مراد اتفاق سے اس دور میں ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جو گئے تھے وہ سب سے بہترین راستہ تھا، اسی کو انہوں نے آج ہائی وے بنایا۔ وہ پورے علاقے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معبس سے ملاقات ہوئی تھی، وہ تمام علاقے اسی ہائی وے میں پڑتی ہیں۔ تو اس دور میں اگرچہ کہ نیا راستہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے راستے سے لے گیا جو سب سے بہترین راستہ تھا۔ آج بھی اس کو طریق ہجرہ کہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جدہ کی طرف گئے اور سمندری راستوں سے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ لیکن راستے میں جدہ سے آگے ایک علاقہ پڑتا تھا، وہاں پر ایک سردار رہتا تھا، اس کا نام تھا سراقہ بن مالک۔ اور سراقہ بن مالک نے سمجھا کہ کیوں نہ میں پیچھا کروں، وقت چونکہ نہیں ہے تو میں اس کے مختصر تفصیل کو بیان کرتا ہوں کہ سراقہ نے پیچھا کیا، اور اتفاق سے کیونکہ 100 اونٹ دینے کا اعلان کیا تھا مکے کے کفار نے کہ جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائیں گے انہیں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک کو اطلاع ملی کہ 4 سوار جا رہے ہیں، اس میں 2 سردار ہیں، 2 اہم ترین سوار ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیوں نہ میں پیچھا کروں۔ وہ پیچھا کرتے ہوئے گیا، اتفاق سے اپنے گھوڑے سے گر پڑا، کئی مرتبہ گر پڑا، تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ معمولی مسافر نہیں ہیں۔ پھر اس نے امان مانگی کہ امان دیں اور میں واپس چلا جاؤں گا۔ حضور نے امان دیا، اور اس وقت کہا اے سراقہ، ذرا اس وقت کے حال کو یاد کرو جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ کسریٰ سے مراد ایران کا بادشاہ، اس دور کا سپر پاور ایران تھا۔ ایران کے بادشاہ آپ آج بھی گوگل کر کے دیکھیں گے تو اس دور میں بادشاہ بہت سے زیورات پہنتے تھے، کنگن بھی پہنتے تھے۔ تو ایران کا بادشاہ کنگن پہنتا تھا۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسریٰ کے کنگن تم پہنو گے؟ اس نے کہا کہ کسریٰ کا کنگن میں پہنوں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں ایسے ہی ہوگا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق۔ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں نے حضور کے دور میں فتح نہیں کیا رومن امپائر کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کیا، اور اس وقت کسریٰ زندہ تھے، اس وقت سراقہ زندہ تھے۔ انہیں بلایا گیا اور کہا گیا کہ کسریٰ کے کنگن پہنو، اور کہا کہ مدینے کے پورے جو ہے علاقے میں جاؤ اور اعلان کرو کہ سراقے کے کنگن کو ہم نے پہنا ہے۔ اور یہ سراقے کے کنگن کو پہنایا گیا۔ حضور کی پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی۔ اس میں بھی ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ منصوبہ بندی رکھو اور اعلیٰ منصوبہ بناؤ، لیکن اعلیٰ منصوبے کو آپ اسی وقت نہیں پا سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں ایران کو فتح نہیں کیا، حالات جو ہے مناسب بنتے گئے، حالات بہتر بنتے گئے۔ ایک عرصے کے بعد لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو سچا ثابت ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھا۔ تو اس لیے بڑا منصوبہ بناؤ، لیکن ایک ہمبل بگننگ ہو، منکسرانہ آغاز ہو۔ تو اس طرح سے ان تمام واقعات میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اور مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو دیکھتے ہی دیکھتے مدینے کو آپ نے بہترین اسلامی معاشرہ بنایا۔
وہاں کے پانی کے مسئلے کو ختم کیا، وہاں کے غلے کے مسئلے کو ختم کیا، وہاں کے انسانی مسائل کو ختم کیا، اس لیے مسلمانوں کو قیادت حاصل ہوئی۔ آج مسلمانوں کو اس میں بھی ایک سبق ہے، جب آپ حقوق کی بھیک مانگتے رہیں گے تو آپ کو قیادت نہیں ملے گی۔ انسانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں، جدوجہد کریں، حالات کو بہتر بنانے کے لیے منصوبہ بنائیں۔ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور ہم تمام کو بھی توفیق عطا فرمائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔